تقریباً 10 مہینے کے طویل ٹرائل کے بعد سانحہ 9 مئی کے پہلے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کینٹ حملہ کیس میں جرم ثابت ہونے پر سنی اتحاد کونسل کے ایم پی اے سمیت 51 مجرموں کو 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی فوجی عدالتوں کو مشروط فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عید سے پہلے مزید فیصلے بھی آ جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات کی تحقیقات کے لیے حکومت نے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن قائم کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ ججز کے الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں۔ کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا۔ تحقیقات کی روشنی میں کمیشن کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا، اور اس دوران اگر کمیشن کو ضروری محسوس ہوتا ہے تو وہ کسی اور معاملے کی بھی جانچ پڑتال کر سکتا ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابینہ نے 6 ججز کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا ہے۔ انہی تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے دونوں معزز مہمان شعیب شاہین صاحب اور عفنان اللہ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ دونوں کی شکر گزار ہوں۔ عفنان صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آج سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو 5 سال قید کی سزائیں سنا دی ہیں۔ اس کیس میں یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ اپنی نوعیت کی پہلی سزا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا اگر فیصلہ ہے تو بالکل انہوں نے جو ایویڈنس ہے اور جو معاملات ہیں وہ سارے سامنے رکھ کے فیصلہ دیا ہے۔ اور جو لوگ میں نے ہمیشہ یہ ہماری پارٹی نے میں نے ہمیشہ یہ بات مینٹین کی ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی کام میں اگر ملوث ہے تو اس کو پھر اس کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے اگر قانون کے دائرے سے ہم لوگ باہر جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہاں پہ جنگل والا معاملہ ہی شروع ہو جائے گا۔ تو اور ان کے پاس جو بھی یہ ہیں لوگ، ان کے پاس رائٹ ٹو اپیل تو ہے، ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، تو اپنا رائٹ بھی یوز کر لیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس کو ہم استعمال ایسے کریں، بے شک جہاں مرضی پروٹیسٹ کریں، لیکن کبھی بھی جو ہے آپ کی جماعت سے بار بار یہ اسٹیٹمنٹ آتا رہا نا کہ یا تو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں دیں یا پھر اس معاملے پر مٹی ڈال دیں، تو اب یہ پہلی سزائیں تو آج ہو گئی ہیں، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ مطمئن ہیں؟ نہیں، ہمارے مطمئن ہونے سے تو کوئی وہ نہیں ہے نا۔ بات یہ ہے کہ کسی نے بھی قانون توڑا ہے اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، چاہے وہ میں ہوں، کسی بھی جماعت سے ہو، چاہے جو مرضی ہو، کسی ادارے سے ہو، کسی جماعت سے ہو، کہیں سے بھی ہو، ورنہ یہ پھر ملک چلے گا نہیں۔ یہ اگر ہم کہیں گے نا کہ میں کہوں کہ جی میرے پہ تو قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، آپ پہ ہوگا یا ان پہ ہوگا یا ان پہ ہوگا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم سب پہ ہوگا تو چلے گا، ورنہ پھر کہیں بھی نہیں ہوگا۔ یعنی پھر اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ آپ کے جو تصدق جیلانی صاحب کا کمیشن بن رہا ہے وہاں سے جو بھی فیصلہ آتا ہے پھر اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ میں بالکل میں آپ کو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک کہہ دے کہ جی میں نہیں مانتا تو باقی سارے مانے اسی قانون۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، سر تحریک انصاف کے کارکنان، آپ کی جماعت سے ہمدردی رکھنے والے بھی کئی افراد سزا پانے والوں میں شامل ہیں، انفیکٹ آپ کے ایک ایم پی ہیں کلیم اللہ، ان کو بھی سزا ہوئی ہے، یہ 5 سال والی جو سزا سنائی گئی ہے۔ تو سر کیا آپ تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کہ آپ لوگ اسے چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ اس معاملات کو قانونی معاونت ان لوگوں کو فراہم کی جائے گی آپ لوگوں کی طرف سے جن کو سزائیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو پہلے تو ظاہر ہے فیکٹس پوری طرح نہیں پتہ، یہ ہم نے ٹی وی کے ذریعے ہی سنا ہے۔ نیچرلی جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کا حق ہے آگے چیلنج کرنے کا۔ ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی، ہائی کورٹ کی اپیل کے بعد اس کو لیسر پنشمنٹ تصور ہوتی ہے، 3 سے 5 سال جو ہوتی ہے، اس میں عام طور پر ضمانت ہوا کرتی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ نیچے ایویڈنس کیا آئی ہے اور اس ایویڈنس میں کتنی کریڈینشلز ہیں، کیا وہ ایویڈنس پروکیور کی گئی ہے بائی فورس، جس طرح 164 کی اسٹیٹمنٹس لی گئی ہیں، کیا کوئی پولیس کے علاوہ کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس بھی ہیں، کیا اس میں کوئی CCTV فوٹیجز تھے نہیں تھے، وہ ساری ایویڈنس دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ کیونکہ نچلی عدالتوں میں عام طور پر جو ہے وہ پریشر زیادہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے جس طرح کے فیصلے عمران خان کے خلاف لیے گئے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ میٹر آیا ہے تو سب چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے، یعنی جو پراسیکیوٹرز اسٹیٹ کونسل تھے ان کو اٹھا کر عمران خان کا وکیل بنا دیا گیا، ان کو کہا اب آپ جرا کر لیں ان کو، اور 1 ہی گھنٹے کے اندر انہوں نے سارے گواہوں پہ جرا کر کے مکمل کر لی۔ یعنی سر آپ پھر شوکت صدیقی صاحب کے الزامات کو بھی آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ درست تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح کے پریشرز کے بارے میں بتایا سابق وزیر اعظم پر اور ان کی بیٹی پر، کس طرح سے پھر کیسز بنائے گئے اور کس طرح سے ان کے فیصلے سنائے گئے۔ دیکھیں، شوکت صدیقی صاحب اب ایکوٹل ہو گئی ہے، ان کی سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا ہے۔ میں ان کے الزامات میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا
سپریم کورٹ کے ان فیصلہ آنے کے بعد ان کے ایلیگیشنز کی تحقیقات کے لیے مطالبہ کیا ہے شوکت صدیقی نے بھی، جو اب 6 ججز نے مطالبہ کیا ہے. دیکھیں ان تمام الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہر زمانے میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول رہا ہے، لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں ایک سٹنگ جج کے برادر نسبتی کو اٹھا کے الیکٹرک شاک لگایا گیا، ایک سٹنگ جج کے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کے اندر سے، ماسٹر بیڈ کے اندر سے CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جس طرح لوگوں کے فیملیز کو اٹھایا گیا، جس طرح ان کے اوپر تشدد کیا گیا، یہ اسٹیبلش کرتا ہے اس بات کو کہ پاکستان میں جو پچھلے سال ہم چیختے چلاتے رہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، زبردستی ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ کنگز پارٹیوں میں شامل ہوں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹیاں چھوڑیں، چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، اس بات کو کم سے کم ان 6 ججز کی اس سٹیٹمنٹ نے اسٹیبلش کر دیا ہے. اور عمران خان یہ شروع کہاں سے ہوا؟ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے سے شروع ہوا، اور یہ 9 مئی کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ 30 مارچ کو 2023 کو وہ کیس تھا. شروع تو پھر شوکت صدیقی سے ہوا نا، جس کا ریفرنس پھر 6 ججز نے بھی دیا. دیکھیں 6 ججز نے فیصلہ دیا ان کے اس ججمنٹ کا، اس ججمنٹ کو، جس ججمنٹ کے اندر انہوں نے اس کو بری و ذمہ قرار دیا کہ میلافائڈلی اور بدنیتی پہ مبنی، بنیاد بنا کر کہا. نہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایلیگیشنز کی تحقیقات نہ کرائیں، لیکن جو آج ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ پچھلے 1 سال میں ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ان کی بھی تحقیقات کرائیں، ان کی بھی تحقیقات کرائیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں اور سرونگ ججز پہ بنائیں. دیکھیں اگر سٹنگ ججز کے فیملیز کو تحفظ نہیں دے سکتی تو کیا ایک ریٹائرڈ جج محفوظ ہوگا ان چیزوں سے؟ کیا اس میں کیپیسٹی ہوگی؟ کیا اس کے اندر امپاورمنٹ ہوگی؟ کیا وہ اس طرح کی تحقیقات کر پائے گا؟ سر مجھے یاد کرنے دیجئے ان تمام ججز کے حوالے سے جن پر شوکت صدیقی صاحب نے الزامات لگائے تھے، ان کو بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، آپ کے اپنے لوگ بیٹھ کر سپورٹ کیا کرتے تھے اپنی دور حکومت میں. میں تو نہیں کرتا تھا، ہم تو آپ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ تو چلیں، آپ تو شامل اس کے بعد ہوئے نا، عمران خان صاحب کرتے تھے. سنیں نا، ہم اس وقت عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. عمران خان صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، اس وقت چیف جسٹس پتہ ہے کون تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا؟ جسٹس محمد انور قاسی، جس کے خلاف میں نے 5 سال موومنٹ چلائی ہے، گو قاسی گو کی موومنٹ چلائی ہے. ہم نے کہا ہے کہ وہ کرپٹ بھی تھا، ہم نے کہا ہے کہ وہ ڈس آنسٹ بھی تھا، ہم نے کہا ہے وہ جسٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے. جن اداروں کے اہلکاروں کے اوپر الزامات ججز کی جانب سے یا شوکت صدیقی صاحب کی جانب سے لگائے گئے، ان تک کو بیٹھ کر ٹی وی پروگرامز میں، ٹی وی پہ بیٹھ کر پریس کانفرنسز میں باقاعدہ ڈیفینڈ کرتے رہے. آج شرمندگی ہے پھر اس پر. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس کے ساتھ کھڑے تھے، ہم تو کل بھی کھڑے تھے. ہمارا حامد خان، سر آج آپ دوسری سائیڈ پہ کھڑے ہیں، کل آپ دوسری سائیڈ پہ کھڑے ہیں. اس دن بھی حامد خان صاحب پہلے دن سے ان کا وکیل ہے. حامد خان صاحب ہمارے پروفیشنل گروپ کا لیڈر ہے، PTI کا بھی وہ لیڈر ہے، اور وہ اس وقت ہمارے سینیٹر بھی منتخب ہو گئے ہیں، اور اس کیس کو 2018 سے لے کر آج تک حامد خان نے لڑا ہے. اور دوسری بات ایک بات اور یہ وہی حامد خان صاحب ہیں کہ جب تک اقتدار میں رہے وہ سائیڈ پر رہے. ٹھیک بات ہے، پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے بندے کا، اور انہوں نے اگر کہیں اعتراض کیا ہے تو کھل کے کیا ہے. اگر کسی کے کوئی ایک آفیشل نہیں، سر آپ کے وزیر اطلاعات جو تھے نا، وہ حامد خان صاحب بھی تھے، جن کے خلاف پوری میڈیا کے اوپر بیان دیتے تھے حامد خان صاحب کے. تو آج وہ کدھر ہیں؟ آج وہ پارٹی میں کدھر ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج ان سے معافی منگوائیں، وزیر اطلاعات سائیڈ پر ہیں، حامد خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت تھے اور وقت نے ثابت کیا وہ غلط تھے. تو آج وہ کدھر ہیں؟ آج وہ PTI کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے کسی اعمال کا ہم کیوں وہ بھگتے ہیں؟ سر عمران خان نے عمران خان نے ہمیشہ پھر عمران خان صاحب ہی معافی مانگے. عمران خان از دی پرسن کہ جس نے ہمیشہ سر انہوں نے ہی عہدے دیے. آج عمران خان وہ پرسنالٹی ہے جس کے اوپر پورا پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہے. سر میں تو سادہ سی بات کر رہی ہوں، جن عہدوں کی بات ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب نے عہدے دیے تھے. عہدوں کی بات عمران خان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ایک اینکر کے ساتھ اگر آپ وہ کہیں گے تو میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دوں گا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت صدیقی صاحب کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، بہت اچھا تو ملک چل رہا ہے، نظام اس میں اس طرح کے الزامات کیوں لگانے چاہیے. یہ میں آپ کو ابھی ویڈیو بھیجے تو میں نے خود سنی ہے ویڈیو، یہ اور ابھی سنی ہے تو ایک دن پہلے. اور اس کو بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ جو بات کر رہے ہیں، نہیں خاتون اینکر تھیں، یہ میرا نام نہیں آ رہا ذہن میں، یہ 92 پہ ہوتی تھی پہلے، جو فریہ ادریس کی بات، فریہ ادریس صاحبہ کے ساتھ پروگرام تھا ان کا. تو بات یہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی جنہوں نے ملائن کیا وہ غلط تھا. یہ صرف یہ ہے کہ عمران خان بھی ان میں شامل تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک پرنسپل سٹینڈ لیں گے نا سارے کے سارے، تو سب کے لیے اچھا ہے.
صحیح, کیونکہ ایونچولی سب نے ہی پھر رگڑے میں آنا ہوتا ہے. گھوم اب یہ بات اتنا سیکھ لینا چاہیے کہ پھر رگڑا کسی نہ کسی ٹائم آپ کو لگ جائے گا, مجھے لگ جائے گا, ابھی نہیں لگ رہا کل کو, آج ان کو لگ رہا ہے کل کو ہمیں لگ جائے گا. بات یہ ہے کہ ہم ایک یہ پرنسپل بنا لیں کہ جی عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے اس ملک کے لیے, ان کی سیفٹی پیراماؤنٹ ہے. اگر وہ فیصلے دیتے ہوئے ان کو یہ ڈر رہے ہوں گے تو وہ کیا فیصلہ دیں گے؟ دیکھیں ان کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وہ کانسیپٹ ہے جو ہمارے اسلام کا اور ماڈرن ورلڈ کا ایکسیپٹڈ ایک پرنسپل ہے, اور کوئی بھی معاشرہ نظام انصاف کی بہتری کے بغیر نہ وہ زندہ, ایون اس کی ایگزسٹنس ایٹ اسٹیک ہو جاتا ہے. کہ جو ایک رکنی کمیشن بنایا گیا ہے وہ آپ لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں, جو تصدق جیلانی جو سربراہی کریں گے جس میں, تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے, یا آپ تجویز کیا دیں گے؟ کل بھی انفیکٹ پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی والوں سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے پوچھ رہے ہیں کہ پھر آپ لوگ کوئی تجویز دے دیں, آپ لوگ بتا دیں. میں تجویز دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بات بتا دوں, تصدق جیلانی صاحب نہایت ہی قابل احترام شخصیت ہے, ان کے احترام میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, اور بڑے آنریبل ریسپیکٹیبل ہے. دیکھیں سٹنگ ججز کا جب مسئلہ آئے گا نا, ایک ریٹائرڈ جج ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہے. ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے یہ مسٹ ہے, پروپوزل یہ ہے, فل کورٹ بیٹھے, تمام ملزمان کو بھی بلائے اور وہ جو کمپلیننٹس ہیں ان کو بھی بلائے, اور ونس فار آل اس ایشو کو سیٹل ڈاؤن کرے. کوئی بھی آپ اس طرح کے ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں کمیشن بنائیں گے تو اس ایشو کو انڈر دی کارپیٹ ڈالنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, جب آپ کے پاس یہ جب کبھی ریکمنڈیشنز آئیں گی, وہ ریکمنڈیشنز جائیں گی کیبنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ چاہے اس کو پبلش کرے چاہے اس کو نہ کرے, اس کے بعد یہ ایشو ہش اپ ہونا ہے, ختم ہو جانا ہے. اس کا ہم نے ایک حل سوچا ہے کہ اب ہم تنظیموں کی طرف سے جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کی طرف سے انشاءاللہ ہم 184(3) کی پٹیشنز فائل کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. ہم ان کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ فل کورٹ بیٹھے, ان چیزوں سے بالا تر نکلے کہ آج کس کی حکومت ہے, کل کس کی تھی, پرسوں کس کی ہوگی. ایک دفعہ عدلیہ کو آزاد کریں. کرنے کے لیے کون کون سی بارز ہیں جو ساتھ ہوں گے آپ کے؟ انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ بار تو ہماری اس کو لیڈنگ رول ہوگا, اور اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں پورے پاکستان کی بار ایسوسیشنز اس میں ساتھ کھڑی ہوں. اٹ شوڈ بی نان پولیٹیکل, اٹ شوڈ بی بائی دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دی بار, تاکہ ونس فار آل یہ عدلیہ کی آزادی کا کوسچن ہم فائنلی ڈٹرمن کر پائیں. اور ابھی یقین دہانی آپ کے پاس صرف لاہور بار ایسوسیشن سے نہیں, ہم بہت ساری باتوں سے رابطے میں ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز متحد ہو کے اس پہ تحریک بھی چلائیں, اور اس ون پوائنٹ ایجنڈا پہ پٹیشن بھی چلائیں, اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. عفنان صاحب آپ ایڈ کر لیجیے گا, سوال بھی ساتھ ساتھ لے لیں. سر اس کا میٹنگ ہو گئی, اعلامیہ بھی آ گیا, اعلامیہ میں کہا بھی گیا کہ کسی کو بھی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, لیکن ساتھ ہی جو اعلامیہ آیا اس میں کیبنٹ نے 6 جج کے جو خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کا الزام ہے اس کو نامناسب قرار دیا ہے, یعنی حکومت ان الزامات کو درستی نہیں سمجھتی. تو سر پہلے انکوائری ہو لینے دیتے, پھر اس کے بعد اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کیبنٹ کی طرف سے آ جاتا, زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ نہیں, ہم نے تو اس کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم ایک پاکستان انکوائری ایکٹ کے تھرو جو ہے وہ ایک انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں, لیکن جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کو ہی آپ لوگ نامناسب کہہ رہے ہیں نا. نہیں وہ چلے, وہ تو اب انکوائری جب ہوگی تو اگر فرض کریں وہ انکوائری جب کنڈکٹ ہو کے جب اس کا رزلٹ آئے گا تو پتہ چل جائے گا ہم ٹھیک مناسب صحیح سمجھ رہے تھے کہ غلط سمجھ رہے تھے, وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا نا. اب بات یہ شعیب شاہین صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بنیادی پرابلم ہے, میں اس لیے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ دیں, اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے رائٹ ٹو اپیل ختم کر دیا, یہ کام مسئلہ پاناما میں ہو چکا ہے پہلے. آپ اس طرح ہر معاملہ سپریم کورٹ نہ لے کے جائیں, اس کا جو ڈیو کورس ہے اس کے اوپر جانے دیں اس کو. پاکستان کے اندر ایک قانون موجود ہے, ایک ایکٹ موجود ہے جس کے اندر جو جج ہوگا اس کے بعد ہائی کورٹ کی پاور ہوگی, وہ کسی کو سمن کر سکتا ہے, وہ پولیس کو انگیج کر سکتا ہے, وہ ایویڈنس کلیکٹ کرا سکتا ہے, وہ پوری کی پوری اپنی ایک سمجھ لیں کورٹ کی ہیئرنگ ہوگی جو جج ہوگا, تو اس کے اوپر وہ بیٹھ کے اپنی انکوائری کنڈکٹ کرے, اور جب انکوائری کا جو رزلٹ ہو وہ اس کو پریزنٹ کر دے. اچھا اس کے بعد فرض کریں کہ یہ جو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں شعیب صاحب کے وہ والے مسائل ہیں, تو پھر ٹھیک, پھر ان کا کیس بنتا ہے. ابھی ان کا کیس نہیں بنتا, کیونکہ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں کرمنل پروسیڈنگز, ٹھیک ہے نا. یہ اگر رزلٹ آ گیا کہ یہ 4 بندے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ یہ قانون توڑا ہے, تو وہ کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کر دیں گے, اور پھر ایک پروسیس کے تھرو وہ, اگر آپ اس طرح جمپ کریں گے نا تو وہ پھر اس کا مسئلہ پھر ہوگا کہ کچھ عرصے بعد پھر لوگ کہیں گے. نہیں سر, آپ لوگ نامناسب سمجھتے ہیں انکوائری سے پہلے ہی ان الزامات کو؟ ہم انکوائری کے اوپر جو بھی معاملہ آئے گا ہم اسے تسلیم کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک آخری بات دیکھیں, تصدق جیلانی صاحب بہت ان کا اچھا ریپوٹیشن ہے,
اور پی ٹی آئی نے ان کو نامینیٹ کیا تھا ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے 2018 میں. تو وہ ایسے آدمی نہیں ہے کہ کوئی, تو وہ جو بھی انکوائری کنڈکٹ کریں گے, بالکل وہ جو بھی انکوائری کنڈکٹ کریں گے وہ بالکل میرٹ پہ کریں گے. اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ پھر نہیں, وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں گے, قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا اس پہ. اچھا سر شعیب صاحب, یہ گزشتہ دنوں جو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر انٹرا اپیلوں پر سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں کو جو فیصلہ سنانے کی مشروط اجازت جو دی تھی, اس میں وہ فیصلے جن کا عید سے پہلے جن کے معاملات جن کو رہا ہونا تھا ان کے لیے فیصلوں کا کہا گیا تھا. اب کیا کہتے ہیں آپ, کیا سانحہ 9 مئی کے کچھ ملزمان کی سزائیں یہ بھی سنائی جا سکتی ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ کمنگ ڈیز میں فوجی عدالتوں میں؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ دیکھیں, ایک تو یہ تھا کہ جن لوگوں کو آپ بری کر سکتے ہیں, کٹل جن کی ہو سکتی ہے, ان کو تو عید سے پہلے فارغ کر دیں نا, وہ تو جائیں نا, ان کو کیوں ان کے ساتھ جاتی ہو. اور اس کے بعد اگر عید کے بعد اب کیس چلا جائے گا, اس کے بعد پتہ چلے گا, کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ آئے گی, جن کو تو چھوڑ دیں گے تو وہ تو خوش آئندے. مگر اصل سوال یہ نہیں ہے, وہاں ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق سویلینز پہ ہو نہیں سکتا. آپ نے اگر کسی سویلین کا ٹرائل کرنا ہے تو وہ سویلینز کی کورٹ میں ٹرائل کریں جو جج وہاں بیٹھے ہوں. تو بنیادی سوال یہ ہے, لہٰذا وہ بنیادی سوال کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کورٹ نے. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ سویلین کا ٹرائل آپ کر ہی نہیں سکتے, تو چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی. جو ایکوٹل ہو گئے تو وہ تو ویسے ہی ہو گئے نا, اس کا تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں رہا. لیکن جن لوگوں کا سوال یہ ہے کہ نہیں ان کی ایکوٹل ان کی جو ہے نہیں ہو سکتی اور ان لوگوں کے خلاف ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ سارے کیسز ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹو اینی ادر کورٹ, وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ سب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں آپ ٹرائل کر سکتے ہیں, تو پھر دوسری طرف آئے گی بات کہ 3 سال کی سے زیادہ سزا نہیں دے سکتے کیونکہ اٹارنی جنرل لکھ کے دے چکے ہیں. دوسری بات آئے گی کہ پھر 1 سال جو جیل میں رہ چکے ہیں, تو باقی جو ٹائم ہوگا وہ پھر سول وہ جو عام عدالت جیلیں ہیں ان کے پاس بھیج کے تو ان کو سزائیں پوری